بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پی سی بی اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر۔ پچھلے پروگرامز میں ہم اصلاح عقیدہ کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے عقیدہ توحید کے اوپر کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو ہمارے معاشرے میں کچھ پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا، کچھ کنفیوژنس کو بھی ہم نے درست کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اصلاح عقیدہ کے ہی سیریز کو لے کے چلیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کا فرشتوں کے اوپر کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو۔ قاری صاحب، کیا حال ہے؟ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں اگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کبھی ہم ایمان بالملائکہ کا لفظ بولتے ہیں، کبھی عقیدے کا لفظ بولتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ وضاحت ادھر ہو جائے کہ دو ٹرمز ہیں، ایمان اور عقیدہ، ان دونوں کو آپ ایکسپلین کر دیں، اور ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو وہ واضح کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ دراصل کسی بھی انسان کا وہ نظریہ اور وہ نقطہ نظر ہے جو وہ کسی بھی چیز کے بارے میں قائم کر لیتا ہے۔ ایمان کی بنسبت اس کے اندر وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ ایمانیات صرف وہ محدود اور متعین حصہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا ہم پر کہ اس کو مانے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو وہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے جس کو اللہ نے متعین کر دیا یا اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ اس کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، اس کو ہم ایمانیات کا نام دیتے ہیں کہ وہ ایمانیات ہیں، اور وہ ساری کی ساری عقیدے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ لیکن عقیدہ چونکہ ایک نظریہ ہے اور اس میں وسعت ہے، اور یہ نظریہ جو ہے باطل بھی ہو سکتا ہے اور نظریہ حق بھی ہو سکتا ہے۔ باطل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط نظریہ قائم کر لے کسی بھی چیز کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، تو آپ نے جو اسے بتایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تو یہ جو اللہ کے نبی نے بتایا یہ وہ ایمانیات ہے۔ صحیح کہ ایمان جب تو ان چیزوں کو مانے گا تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ گویا مسلمان پر یہ لازم ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس کے انبیاء پر ایمان لائے، اور پھر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات ہیں، اور نظریہ سچا اور جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ایمان دو الگ الگ نہیں ہو سکتے کہ یہ جھوٹا ایمان ہے یا سچا ایمان۔ سچا ایمان ہے۔ ایمان ایک ہی ہوگا اگر وہ ہے یا نہیں ہے۔ اور ایمان کیسے لے کے آنا ہے وہ آپ نے بتایا کہ وہ جو نظریہ ہے کہ ایمان کہاں سے لے کے آنا ہے، صحیح طریقے سے لے کے آئے گا تو عقیدہ صحیح ہوگا، اور اگر یعنی جن جن چیزوں کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے، اگر وہ ان چیزوں پر یقین رکھے گا اور اسی طرح یقین رکھے گا کہ جو حیثیت اللہ نے ان چیزوں کی دی ہے وہ حیثیت اگر مین و عن تسلیم کرے گا، اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کا بھی اسے اختیار نہیں، گھٹانے کا بھی اختیار نہیں، اپنی طرف سے کمی کرے گا تو بھی کفر میں چلا جائے گا، ایمان نہیں رہے گا، اور اپنی طرف سے اس میں زیادتی کرے گا تو بھی وہ کفر میں چلا جائے گا، ایمان نہیں رہے اس گا۔ کا کرائٹیریا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود سیٹ کیا ہے جی کہ جو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے گا اور حدیث پہ عمل کرے گا جی اس راستے کے مطابق جی ایمان لے کے آئے جی، گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں جسے ہم شریعہ اسلامیہ کہتے ہیں، اس کے اندر جو ایمانیات بتائی گئی ہیں وہ پورے کا پورا حصہ ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی وضاحت ہوئی۔ اب جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے ایمان بالملائکہ، اور ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات پہ ہم بحث کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جانے سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ چونکہ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا اور غیب کی چیز ہے، ان سین ہے، پوشیدہ ہے ہماری نظر سے، تو سب سے پہلے بتائیے ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں، تاکہ یہ پورا کانسیپٹ سمجھنے میں ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ ایمان بالغیب کو مختصر لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بن دیکھے ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانا، اور ایسا ایمان لانا جیسے ہم نے دیکھا ہے۔ یعنی اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن دیکھنے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے، ہم نے بن دیکھے وہی یقین پیدا کر لیا۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ ایمان لائے،
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ اسی یقین کے ساتھ ہم مانتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ایسے ہی الحمدللہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، ہم اس پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے جو ہماری خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ وہ جو اللہ رب العالمین کی جو اپنی حیثیت ہے، ہم من و عن اس کو وہی حیثیت دیتے ہوئے بن دیکھے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جنت کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور ساری چیزیں جو آنے والی ہیں جی ہاں نظروں سے اوجھل ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا اور ان کی پیشین گوئی فرمائی، ہم سب کو مانتے ہیں کہ یہ واقعی اسی طرح سچ ہے جس طرح کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً قیامت کے جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں وہ صیغہ ماضی کے ساتھ فرمائے ہیں، حالانکہ قیامت تو آنے والی ہے، لیکن صیغہ ماضی کے ساتھ اس لیے بیان فرمائے کہ جس طرح ایک چیز ہو چکی ہوتی ہے، وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، پھر جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، تو اس طرح یعنی مسلمان جو ہے اس کو مانے، اور اس طرح مسلمانوں کو اس پر یقین ہونا چاہیے جیسے یہ آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کی، جنت و دوزخ کی آپ نے بات کی۔ میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم فرشتوں کے اوپر آتے ہیں، کہ فرشتوں کے اوپر ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی بھی آپ وضاحت کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرشتے یہ ماننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور یہ نوری مخلوق ہے۔ تین مخلوقیں ہیں بڑی، جو ایک خاکی ہے، ایک ناری ہے، ایک نوری ہے۔ صحیح۔ خاکی ہم جو خاک کے پتلے کہلاتے ہیں، انسان کہلاتے ہیں، اور ناری جو جنات کہلاتے ہیں، اور نوری جو یہ فرشتے کہلاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح قریش مکہ کہتے تھے کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اور ایسی فرما بردار مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی، قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جو معروف اور مشہور فرشتے ہیں جن کے اللہ نے نام لیے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اس طرح جو ملک الموت ہے، اگرچہ لوگ اس کا نام جو لوگوں میں معروف اور مشہور ہے وہ اسرائیل مشہور ہے، اسرائیل، بالکل۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں میں یہ نام کہاں سے آیا اور کیسے مشہور ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں یا احادیث میں یہ نام نہیں ملتا، اور جہاں بھی ملتا ہے ملک الموت ملتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین کسی کے مرنے کا کام لیتا ہے۔ تو ملک الموت جو ہے وہ بھی ایک معروف نام ہے۔ اسی طرح ایک مالک نام کا فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جہنم کا دروغہ بنا کے رکھا ہے اور اس پہ کاربند ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ماں کے بطن میں جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی تقدیر، اچھا ہوگا، برا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، غریب ہوگا، امیر ہوگا، کتنی عمر پائے گا، کیا کرے گا، اس کی زندگی اس کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ وہ بھی معروف فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ ان فرشتوں کے ذمے جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہر ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اللہ اسے دکھلائے گا روز آخرت، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی بدی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھلائے گا۔ یہ دکھلائے جانے کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے گویا ہماری پوری زندگی کو فلمایا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ریکارڈ الگ چیز ہے، ریکارڈ تو صرف سنوایا جا سکتا ہے، اور یہ جو فلمایا جا رہا ہے
فلمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے خیرن یرہ شرن یرہ، کہ اللہ اس چیز کو دکھلائے گا جو تم یہاں کرو گے۔ گویا ہماری پوری ویڈیو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے بنا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک انگ فلمایا جا رہا ہے، اور اس طرح محفوظ ہے۔ زبان بھی جو بول رہی ہے لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو زبانیں انسانوں کی چلتی ہیں اور قطر قطر بولتی چلی جاتی ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہتے چلے جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا اندازہ اور احساس نہیں ہوتا کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اس کے بارے میں باز پرسی کرے گا۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ اوصاف اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیے ہیں۔ فرشتوں کے اوصاف کے بارے میں ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے بعد آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر دوبارہ سے حاضر ہے، اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عام مسلمان کا فرشتوں کے اوپر کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب بہت اچھی ایکسپلینیشن دے رہے تھے، جزاک اللہ خیر۔ خیر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم اب اس پوائنٹ پہ جائیں کہ قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں تو ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے دانشور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ فرشتوں کے لیے نہیں استعمال ہوا، بلکہ کسی خاص حکمت کے تحت کسی خاص چیز کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے جس طرح ملائک کا ذکر کیا، پھر ان کے نام لیے کہ من کان عدو لجبریل فإنہ نزل علی قلبہ، تو یہ فرشتوں کے ناموں کے ساتھ جب نام بھی لیے اور ان کے کام بھی بتلائے تو وہ صرف اچھی صفت نہیں ہے۔ پھر احادیث نے جب صراحت کی کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، پھر احادیث نے یہ بھی صراحت کی کہ فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، آسمان سے نیچے اترتے ہیں، آسمان سے اوپر جاتے ہیں۔
پھر جب آدمی مرنے لگتا ہے اس کے پاس آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کی روح کو پورا پروٹوکول ملتا ہے، اور اس کی روح کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر، خوشبودار غلافوں میں لپیٹ کر ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، اس طرح وہ پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں، پھر پہلے سے دوسرے تک۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ فرشتے باقاعدہ ایک مخلوق ہیں، یہ صرف کوئی اچھی صفت یا اچھا کام نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک پوری مخلوق ہے۔ پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک ان کے مخلوق ہونے کی شہادت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلانا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ بیت المعمور، یہ جو آسمانوں پہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور کے نام سے، دنیا میں جہاں ہمارا قبلہ ہے مکے میں، اسی کے بالکل اوپر، یہ یوں سمجھو کہ چونکہ زمین گول ہے جی جی، تو اس اعتبار سے آپ کہیں بھی انگلی رکھیں گے تو وہ آپ کو گلائی میں چاروں طرف سے وہ سینٹر نظر آئے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو بیت اللہ کو اگر ہم سینٹر مانتے ہیں تو بالکل اسی کے اوپر بیت المعمور ہے، اور وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، نماز ہے، عبادت ہے، اور طواف وغیرہ ہے، اس طرح کا ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، وہ چیزیں وہاں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے کو وہاں یہ عبادت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ عبادت کر کے چلا جاتا ہے اس کو زندگی بھر پھر دوبارہ وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو یہ محض کوئی اچھا کام یا اچھی صفت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے جو عبادت کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کریں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنی تسبیح کے لیے، حمد کے لیے، عبادت کے لیے بنائے ہیں، یا ان کے کچھ امور بھی ہمیں جاننے کو ملتے ہیں؟ تو ان کی وضاحت کیجئے کہ بڑے بڑے امور ان کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، جیسے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں تو ان کا کام تھا انبیاء کی طرف اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانا۔ اللہ نے کوئی میسج دیا ہے تو یہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اپنا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو وحی کا ہے، لیکن پھر تمام فرشتوں کی سرداری کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر انبیاء کے پاس آنا یہ ان کی ذمہ داری۔ اب جو میکائیل ہیں ان کی ذمہ داری بادل، بارش برسانا، بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، کھیتی باڑی، فصل، اجناس، یہ سارا ان کی دیکھا بھالی یہ رب العالمین نے میکائیل کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ حکم کن سے کام کر سکتا ہے تو اس کو اتنی ساری فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی حکمت کاملہ نے چاہا، اور جو کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنی بھی بڑی ذات ہو، بلکہ اس کی بڑائی اور اچھی لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، اور دنیا میں اور زیادہ ناموری ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کے اتنے نوکر چاکر اس کے کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب العالمین کے خدمتگار جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ رب العالمین تو بادشاہ ہے، اور اس کو پھر اچھا لگتا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا، وہ اپنی حکمت کے مطابق جس سے جو کام چاہتا ہے وہ اس سے لے لیتا ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ اب وہ نمرود کو مارنے کا کام اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے سے مچھر سے لے لیا، اور ابرہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو مارنے کا کام اللہ نے چھوٹے سے ابابیلوں سے لے لیا۔ اب کوئی کہے تو اللہ حکم کن کرتا کہ بھی بھوس بن جاؤ تو سارے ہاتھی بھوس بن جاتے۔ اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ تو ہاتھی لے کر آیا ہے، میرے پاس وہ چھوٹے جو پرندے کہلاتے ہیں لیکن وہ تیرے ہاتھیوں کے بھی باپ نہیں، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کنکر جو بالکل جی ہاں، وہ اتنی ہائٹ پہ جا کر جب اس کو پھینکتے تھے، اللہ رب العالمین ان میں وہ قوت جو گولی سے زیادہ تیز آ کر کے لگتے اور ہاتھیوں کے چمڑی سے آر پار ہو جاتے۔ شیخ صاحب، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ نور سے بنے ہوئے مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نور ہیں، تو ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے ایک عام انسان کیسے واضح طور پہ سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے، جو فرشتوں کے پاس نور ہے نا، یہ مخلوق ہے۔ جو نور فرشتوں کے پاس ہے وہ مخلوق ہے، اور جو نور اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نور سے نعوذ باللہ بنا نہیں ہے، اللہ خود نور ہے۔ نور ہے، اور بننے کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اس لیے کہ بنتی وہ چیز ہے جو چیز پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئی ہو۔
اور اللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ رب العالمین شروع سے اس کی کوئی ابتدا نہیں، اسی طرح اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم سے پہلے زمانے کا کوئی پیریڈ ایسا نہیں آیا جس میں اللہ کی ذات نہ ہو، اور آگے بھی زمانے کا کوئی پیریڈ ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ کی ذات نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ابتدا سے انتہا تک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جزاک اللہ۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ نور سے بنائے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ظاہری بات ہے خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے نور سے یہ نور نہیں ہے جی، کیونکہ یہ لفظ بھی بہت سننے کو ملتا ہے، اللہ نے اپنے نور سے فرشتہ بنایا۔ یہ ایک مشرکانہ جملہ ہے، اور ایسے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں نور من نور اللہ کا، جن کے عقائد توحید پر راسخ اور پختہ نہیں ہوتے اور مشرکانہ عقائد میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نور میں سے نور ہے کہ مطلب اس کا جز بنانا ہے۔ اب لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ، کوئی جز کچھ نہیں ہے، تو اس میں سے آپ نے کسی کو نہیں نکالنا ہے۔ اچھا، جو ایک عام جملہ ہم بر صغیر میں مختلف ممالک میں سنتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ تو اللہ کا نور ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے چہرے کو اللہ نے نورانی بنا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے تقیہ کلام، اور اس سے مراد کیا لی جاتی ہے، یعنی آپ کے چہرے پر نور ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے چہرے کو نورانی بنا دیا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکی، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، دنیا اللہ کی ہے، آخرت اللہ کی ہے، جنت دوزخ سب اللہ کی ہے، آسمان زمین اللہ کے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کا مالک ہے۔ اب کسی کے چہرے پر اللہ نے نور ڈال دیا ہے، یا اللہ کا نور سے مراد اگر وہ یہ لیتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو پھر تو یہ وہی بات ہے مشرکانہ عقیدے والی۔ اور اگر اس سے مراد وہ یہی لیتا ہے کہ اللہ نے اس کے چہرے کو نورانی بنا دیا ہے، جی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیں، پھر ہم نیکسٹ بات پہ چلیں گے، نیکسٹ موضوع پہ چلیں گے کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی اور ایسی مخلوق تو نہیں جو نور سے بنی ہو، اور کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ رب العالمین نے نور سے بنائی ہو، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو ساری مخلوقات سے بڑا رتبہ دیا ہے۔ اگر ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ انسان بشر نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، تو اس سے کیا اس کا رتبہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ نہیں، ہم کہیں گے جو شخص ایسا سوچ رہا ہے اس کا دماغ خراب ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو بشر کہا ہے، تو اس دائرے سے تو وہ نہیں نکل سکتا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، جی، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، وہ جب ابو البشر ہیں، یعنی تمام بشریت کے باپ ہیں، ساری انسانیت وہاں سے چلی ہے، وہ انسانیت کا منبع ہے، وہ سب کے باپ ہیں۔ بشریت سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اگر ہم بشر کے رتبے سے ہٹاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر قول نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ فرشتوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور ہم جان رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کی جو جنس ہے، جینڈر جو ہوتی ہے فرشتوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ ابھی بھی آج کل اس قسم کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ فرشتے ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، یعنی ایسی مخلوق رکھی ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ آپ انسان سے اس کو قیاس نہیں کر سکتے، بالکل الگ تھلگ۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ان میں شادی کا سلسلہ نہیں رکھا، نسل بڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا، تو پھر ان میں مرد عورت کا بھی سلسلہ نہیں رکھا، کیونکہ یہ چیزیں تو جب ہی پیدا ہوتی ہیں جب آگے نسل بڑھانی ہو۔ بہت شکریہ، باتیں تو بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ چل رہی ہیں، لیکن ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، آنے والے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو، یعنی کہ ایک مسلمان کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو، اپنا خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.